یہ ملک ہم نے ان پارٹیوں کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں 2024 کے انتخابات؟ کیا تھے یہ انتخابات ہی کہیں گے اسے؟ سب جانتے ہیں کہ ہم جعلی ہے، ان کے رخ پریشان ہیں، ان کو نیند نہیں آتی۔ کل کا لاڈلا تھا، آج وہ غدار، اور جو کل کا غدار تھا آج وہ لاڈلا۔ مذہبی جماعتوں کی الیکشنز میں ناکامی کی بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے اس وقت بہت حیرت ہوئی اپنے ان سیاسی لیڈروں پر کہ یہ اسٹیٹس سے، منصب سے، جادو کی چڑی سے کتنے ڈرتے ہیں اور کتنے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ میں۔ میں ہوں فضا ریاض اینڈ آئی ایم وجاہت خان، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ایز یوزول وی ہیو اے ویری ویری اسپیشل گیسٹ ود اس، اور ان کا تعارف کیا ہی خوبصورت طریقے سے کروائیں کہ جب انہیں ملے ہیں نا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور ان کی ان سے زیادہ ہم ان کی بیٹی کے فین ہیں۔ مجھے تو ان کی بیٹی کو مل کے بڑی خوشی بیٹی کے فین ہیں۔ آپ نے تعارف کی بات کی، لیکن سب سے اچھا جو تعارف ان کا کروایا وہ ہماری سپریم کورٹ نے کروایا۔ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جب کہا کہ اگر 62-63 کے آرٹیکل پر تمام سیاستدانوں کو تولا جائے تو اس کی بنیاد پر سارے ہی سیاستدان نااہل ہوں گے، اور اگر جو شخص اس کی بنیاد پر، اس کسوٹی پر پورا اترتا ہے تو وہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہیں۔ اور نو ڈاؤٹ اس میں ان کی شرافت کے، دیانت کے زمانہ مختلف ہے۔ لوگ ان کو کسی حد تک سیاسی اختلاف کریں، لیکن ان کے جو ناقدین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شرافت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے سراج الحق صاحب جو ہے نا، وہ اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر تو کوئی دو رائے رہ ہی نہیں جاتی، تصدیق ثبت ہو جاتی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ کے لیے خود سراج الحق صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سراج صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اور سب سے پہلے بتائیے کہ فاطمہ کیسی ہے؟ اچھی ہے؟ ہاں، کیونکہ فاطمہ ہمیں لاسٹ ٹائم ملی تھی، بہت اچھی ہماری یادگار ملاقات رہی تھی، اور فاطمہ سے ہم دوبارہ ملنے کے لیے آئیں گے بھی۔ لیکن سراج صاحب، سب سے پہلے ہم جو شروع کرنا چاہ رہے ہیں 2024 کے انتخابات سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ کیسا رہا؟ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں 2024 کے انتخابات؟ کیا تھے یہ انتخابات ہی کہیں گے اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 ارب اور 50 ارب روپیہ خرچ کیے گئے اس غریب قوم کا۔ ابھی بنے بھی نہیں ہے وزیر اعظم، اور اعلان کیا ہے کہ ہم نے IMF کے دروازے پر ضرور جانا ہے۔ اس غریب قوم کا 1 ارب اور 50 ارب روپیہ، کتنی یونیورسٹیاں بن سکتی تھی، کتنے ہاسپٹل بن سکتے تھے، کتنے بیواؤں کی کفالت، کتنے یتیموں کی کفالت، کتنے معذوروں کی کفالت، کتنی بیماروں کا علاج، کتنے بے روزگاروں کے علاج کا انتظام ہو سکتا تھا اگر اس نے یہی فراڈ کرنا تھا اور یہی کھیل کھیلنا تھا۔ تو میں کہتا ہوں 8 فروری کا الیکشن نہیں تھا، 8 فروری کے الیکشن کے دن ہماری جمہوریت بہہ گئی، اور اب صرف ایک ایسی جمہوریت آپ کو نظر آئے گی جس میں کچھ ڈمی کردار تو ضرور ہوں گے، لیکن روح نکل گئی ہے اس جمہوریت سے۔ اچھا سراج صاحب، 2024 کے الیکشن میں یہ غالباً جہاں تک مجھے علم ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں گو کہ جماعت اسلامی کو ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے، لیکن نیشنل اسمبلی میں جماعت اسلامی کا کوئی بھی شخص پہنچ نہیں سکا ہے، سیٹ نہیں نکال سکا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچ نہیں سکا ہے یا پہنچایا ہی نہیں گیا ہے، راستے روکے گئے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وجہ کیا ہے اس کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وجاہت صاحب، ہم پہلے سے زیادہ آپ کو نظر آئیں گے، زیادہ طاقتور انداز سے عوام کی ترجمانی کریں گے، اور زیادہ خلوص کے ساتھ خدمت کریں گے۔ دیکھیے، یہ ملک ہم نے ان پارٹیوں کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمیں ماں کے گود کی طرح عزیز ہے۔ اس کو بچانا اور اس کو آگے لے جانا یہ ہمارا ایک دینی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے۔ اس لیے ہم اسمبلی کے اندر ہو تو بھی اپنے قوم کی بات کرتے ہیں، اسمبلی سے باہر ہو تو بھی اپنے قوم کی بات کرتے ہیں۔ اتنا ضرور ہوا کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے باوجود اب ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی اس ایوان میں فلسطین کی بات نہیں کرے گا، کوئی FATF کے قوانین کی طرح قوانین کی مخالفت نہیں کرے گا،
کوئی عافیہ کو واپس لانے کی بات نہیں کرے گا, کوئی کشمیر کی آزادی کی بات نہیں کرے گا, کوئی روہنگیا کی بات نہیں کرے گا, کوئی اس کے خلاف ووٹ نہیں دے گا. لیکن دیوار کی اس طرف وہ ہوں گے, یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے غلام, اور دیوار کے باہر, دروازے کے باہر انشاءاللہ ہم ہوں گے اور ہمارے عوام ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ جو حکومت اس نظام میں بنتی ہے نا, یہ مینارٹیز کی حکومت ہوتی ہے. کیسے؟ اگر ایک حلقے میں ایک آدمی 50,000 ووٹ لیتا ہے اور اس کے مقابلے میں 5 مزید امیدواران 40,000 ووٹ لیتا ہے, تو آپ بتائیں کہ وہ 50,000 جو لیتا ہے وہ اقلیت کا ہے یا اکثریت کا ہے؟ اکثریت تو محروم رہے. اس لیے جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ یہ جو طرز انتخاب ہے اس میں جمہور کا نمائندہ نہیں بنتا, ایک اقلیت کا نمائندہ بنتا ہے. اور اس لیے ہمارا ایک پرزور مطالبہ, کوشش, جدوجہد ہے کہ اس ملک میں متناسب نمائندگی کا طریقہ رائج ہو جائے. متناسب نمائندگی میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے نمبر کو اور دوسرے نمبر پر جو پیچھے رہ جائے ان کی نمائندگی بھی مجموعی طور پر وہاں سامنے آ جاتی ہے. ہم نے اس وقت جتنے ووٹ لیے ہیں, اگر اس کو ہم متناسب نمائندگی کے بنیاد پر تولتے ہیں تو ہمارے 9-10 قومی اسمبلی کے ممبران بنتے ہیں اور 22 سے لے کر 25 تک صوبائی اسمبلیوں کے ممبران بنتے ہیں. اس طرح تمام سیاسی جماعتوں کی. لہٰذا لیکن جماعت اسلامی کے فارم 45 کے تحت سراج صاحب جو آپ تک فارم آئے, جو انفارمیشن آئی, 47 میں آ کے کیا ہوا وہ تو سبھی جانتے ہیں. کتنی سیٹس آپ جیت چکے تھے؟ میں عرض کروں کہ یہ جو ابھی حکومت بنی ہے نا, یہ فارم 47 کی حکومت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جمہور کی حکومت, عوام کی حکومت, نمائندہ, یہ کاغذ کی حکومت ہے. اور جو کاغذ کا حشر اور انجام ہوتا ہے اسی طرح ان کا انجام حشر ہوگا. آج دیکھیں حلف کے لیے لوگ آئے ہیں نا جی, کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آپ کو نظر آئی؟ کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے آگے بڑھے؟ سب جانتے ہیں کہ ہم جعلی ہے. ان کے رخ پریشان ہے, ان کو نیند نہیں آتی, اس لیے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانا ہے. یہ پہلا الیکشن ہے, ہارنے والا سینہ تان کے پھر رہا ہے, جیتنے والا شرمندہ ہو کے پھر رہا ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید اللہ کو یہ منظور ہے کہ ہم اسمبلیوں سے باہر رہ کر ذرا زیادہ طاقت اور زیادہ عزم اور زیادہ تیاری کے ساتھ آئندہ الیکشن میں حصہ لیں. اچھا, یہ اسٹریٹجی ہو گیا. لیکن سراج صاحب, اب سوال یہ ہے, عموماً اس سے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر مداخلت سے کوئی انکاری نہیں ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پیشکش کی جاتی رہی ہے. آج کل تو MQM کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں وہ جھوٹے مینڈیٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ کو بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستانی سیاست میں جہاں پہ اتنا مرکزی کردار ہے اسٹیبلشمنٹ کا, وہاں پر جب آپ کی اکیلی جماعت سینٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر اس کو ووٹ نہیں دے گی, تو اس کے بعد پھر جس طرح آپ نے FATF کی بات کی ہے باقی معاملات پر, تو اس کے بعد نہیں لگتا کہ پھر حقیقت سے وہ مقبولیت سے زیادہ قبولیت میٹر کرتی ہے پاکستانی سیاست میں؟ دیکھیں, ایک ہے مفاد اور ایک ہے نظریہ اور اصول. مفاد بہت عارضی چیز ہوتی ہیں, لیکن اگر نظریہ اور اصول کے ساتھ آپ کھڑے رہیں, تاریخ آپ کا نام ہمیشہ زندہ رکھتی ہے. میں ویسی مثال پیش کرتا ہوں کہ اگر عقل کی بنیاد پر دیکھا جائے تو یزید کامیاب تھا, لیکن نظریے, اصول اور عشق کی بنیاد پر دیکھا جائے تو امام حسین کامیاب تھا. تو اس لیے ہم اصولوں کے ساتھ کھڑے تھے اس وقت بھی اور آج بھی. یہی وجہ ہے کہ PTI نے آرمی ایکسٹینشنمنٹ میں ان کا ساتھ دیا. آرمی چیف کے ایکسٹینشن چلے, انہوں نے تو ساتھ دیا اس لیے کہ انہوں نے ان پر احسان کیا تھا, ان کو حکومت دلائی تھی. لیکن پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دیا, اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بڑے دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نے بھی ساتھ دیا, جن کا نعرہ یہ تھا کہ ہمیں کیوں نکالا گیا, جن کا نعرہ دیتا کہ ووٹ کو عزت دو, اس کے باوجود بھی ہم نے ساتھ نہیں دیا. حال یہ ہے کہ مجھ پر آپ خود اندازہ کر لیں کتنا پریشر آیا ہوگا, کتنے ٹیلی فون سننے کو ملے, کتنے سفارشیں دوستوں کے, رشتہ داروں کے ذریعے کروائی گئی. ہم نے کہا نہیں, ہم جماعت اسلامی ہیں, ہم نظریاتی لوگ ہیں, ہم اصولی لوگ ہیں, ہم 1 ہے یا 10 ہے یا 100 ہے, اصولوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا شروع سے یہ موقف ہے
کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے تباہ کن ہے. لوگ اس کو ایک فریق سمجھتا ہے, لوگ پھر اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. لوگ اشعار و کنایوں میں پہلے بات کرتے تھے, اب کھل کر بات کرتے ہیں. اس پر ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ لوگ کیوں کھل کر بات کرتے ہیں. ایک بار ہم بیٹھے تھے, یہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک اجلاس بلایا تھا باجوہ صاحب نے, یہ فیض حمید صاحب بھی تھے, اس میں جناب شہباز شریف بھی تھے, جناب بلاول صاحب بھی تھے, جناب کشمیر کا جو وزیر اعظم تھا فاروق صاحب بھی تھے, جی فاروق صاحب بھی تھے, یہ سارے لوگ تھے. آپ یقین کر لے وہ موضوع تو گلگت بلتستان کا تھا, اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو ایک پاکستان کا صوبہ بنانا ہے ہم نے, اور ایک عارضی صوبہ بنانا ہے, بہرحال ایک پروویژنل لیکن ایک صوبہ بنانے کا ان کا پلان تھا. میرا یہ خیال تھا کہ چونکہ سارے اپوزیشن کے لوگ تھے تو یہ ساتھ نہیں دیں گے, لیکن بلاول صاحب نے بھی کہا کہ یس یہ تو میری شہید امی جان کی خواب ہے. شہباز شریف نے بھی ساتھ دیا, جتنے سیاسی جماعتیں تھے سب نے ساتھ دیا, اور شاید دل سے ساتھ نہیں دے رہے تھے لیکن آرمی چیف کے حوالے سے بس وہ سہم ہوئے تھے. میری باری آئی, وجاہت صاحب تو میری بات سے پہلے باجوہ صاحب نے کہا کہ سراج الحق ہمارے خلاف ہے, ہمارے موقف کے خلاف. میں نے کہا یار باجوہ صاحب بات کرنے تو دے. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے معلوم ہے نا آپ خلاف ہے. میں نے بات کی کہ دیکھیے گلگت بلتستان کو اگر آپ نے پاکستان کا صوبہ بنایا کشمیر پر کیا, تو یہی مقبوضہ کشمیر وہ اپنا صوبہ بنائیں گے. آپ کی اس سٹیپ اور اقدام کو وہ اپنے لیے ایک مثال سمجھیں گے. وہی پھر ہو بھی گیا. مجھے اس وقت بہت حیرت ہوئی اپنے ان سیاسی لیڈروں پر کہ یہ سٹیٹس سے, منصب سے, جادو کی چڑی سے کتنے ڈرتے ہیں اور کتنے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں. اس وقت بھی ہم نے اپنے موقف کا اظہار کیا کہ میں کسی تعصب کی بنیاد پہ بات نہیں کرتا ہوں, پاکستان کے لیے بات کرتا ہوں کہ یہ کام نہ کرے. یہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے, آزاد کشمیر کے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے. یہ ایک ایسا راستہ اب کھول رہے ہیں کہ جو 75 سالہ کشمیریوں کی جدوجہد ہے اس پر پانی پھیرنے کے مترادف. لیکن بہرحال وہ اب تک وہ نہ کر سکے, لیکن میں اس مجلس کی بات کرتا ہوں. تو میں نے اس مجلس میں بھی کہا کہ کاش یہ اجلاس آرمی چیف کے بجائے وزیر اعظم بلاتے. ان دنوں جناب وزیر اعظم تھے جناب عمران خان صاحب, لیکن اس نے یہ تکلیف نہیں کی. انہوں نے کہا کہ اگر وہ بلاتے تو اچھا ہوتا, وہ نہیں بلاتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو بلا رہا ہوں. ہاں جی. ویسے اس میں شیر رحمان نے ایک بات کی, میں ان کی بات کا ذکر اس لیے کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے کہنے پر آئی ہوں. اچھا. ہاں, لیکن کاش یہ اجلاس وزیر اعظم جس کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے وہ بلاتے اور ہم آتے تو ہماری ڈگنیٹی اور عزت اور ایک سیاستدان سے مل کر بات کرنے میں ایک وقار محسوس کرتا ہے. میں اس لیے عرض یہ کرتا ہوں کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے مداخلت نہ کرے, تو یہ فوج سے نفرت کی بنیاد پہ نہیں کرتے, اس لیے کہ فوج تو ہماری ہیں, آپ میں سب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو اس کا نظام چلتا ہے. ان کے ہاتھ میں گن ہمارا ہے, ان کی گاڑی ہماری ہے, ان کا ساتھ توپ ہمارا ہے, ٹینک ہمارا ہے, جہاز ہمارے ہیں, یہ سارے ہمارے ہیں. لیکن ہمارے ہوتے ہوئے وہ جب اپنا وزن کسی ایک پارٹی کے پلڑے میں ڈالتا ہے وہ فریق بن جاتا ہے. یہ کام اگر عدالت یا کوئی الیکشن کمیشن جو بھی کرتا ہے وہ فریق بنتا ہے, تاریخ میں ان کو اس لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اس لیے میں وجاہت کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی آپ کے پروگرام کے ذریعے مشورہ دیتا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک قومی ادارہ ہو, سب آپ کے ساتھ محبت, یا ایک زمانہ تو تھا کہ ان کا کوئی نوجوان بازار سے گزرتا تھا لوگ وی کا نشان بنا کر ویلکم کرتے تھے, لوگ پھول پیش کرتے تھے, اب وہ نہیں رہا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ شاید سیاست میں تو یہ ڈے ون ہی سے اس طرح کرتے چلے آ رہے ہوں گے, لیکن پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا, اب لوگوں کو پتہ چلا, اب لوگ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں, لوگ اس کو ہضم نہیں کرتے ہیں. اس لیے میرا اب بھی یہ مشورہ ہے
کہ ہماری فوج تکڑی ہو، ہماری فوج مضبوط ہو، ہماری فوج باعزت ہو، ہماری فوج باوقار ہو، لیکن اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ ایک کا نہ بنے، پوری قوم کا بنے، اور یہ تب ممکن ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے سیاست میں۔ اب جیسے یس باس سب کرتے ہیں نا، ایم کیو ایم لاسٹ ٹائم 7 سیٹس لی تھی انہوں نے، ابھی وہ 17 سیٹس کے ساتھ آگے آئی ہے کیونکہ یس باس کرتی ہے، باقی سب تمام جماعتیں بھی یس باس کرتی ہیں، جماعت اسلامی یس باس نہیں کرتی تو پیچھے رہ گئی نا۔ آپ کی بات صحیح بھی ہے۔ دیکھیں کل خواجہ آصف صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ ہم ان کے دفاتر جا کر، نام بھی لیا ہے باجوہ صاحب کا اور جنرل پیس صاحب کا، کہ ان کے پاس جا کر وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتے تھے کہ یہ قانون ایسا بنا دے، یہ قانون ایسا بنا دے۔ اب قانون سازی کرنا تو قومی اسمبلی کی ممبران کا کام ہے، لیکن خواجہ آصف اور اس قبیلے کے یہ لوگ، یہی لوگ ہیں نا جو ہمیشہ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ میں پھر بتاؤں کہ جنرل باجوہ سے وہاں کسی نے گلہ کیا، انہوں نے یہی کہا کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کر اپنے معاملات طے کریں، جب آپ آتے ہیں رات کے اندھیرے میں، پھر یہ آتے ہیں آپ کے اندھیرے میں کہ وہ اچھا نہیں، وہ آتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے، تو اس سے ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے آپ لوگوں کے معاملات اپنے ہاتھ لینے میں۔ اگر آپ اپنے معاملات خود سنبھالے، شاید ہمارے لیے اپرچونٹی، یہ راستہ بند ہو جائے گا۔ اب دیکھیے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، آج اس کے ساتھ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے ہم اس کے حامی نہیں ہیں، ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، ان کی رہائی کی بات کرتے ہیں۔ ان کے خواتین کے ساتھ جہاں بدسلوکی ہوئی ہمیشہ ہم نے اس پر احتجاج بھی کیا، سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن جب بھی ہم بات کریں گے میرٹ کی بات کریں گے۔ لیکن اگر ہم یاد دلا دیں کہ ایک وقت تو وہ بھی تھا جب وہ کہتے تھے کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے قوم کا باپ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ایک وقت اس نے دلیل دی کہ لوگوں کی ٹیلی فون ٹیپ کرنا یہ تو اداروں کا فرض ہے، میرا بھی ٹیلی فون ٹیپ کر لے، آپ کا بھی کر لیے، کوئی بری بات نہیں، بری بات نہیں ہے، تو سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ آج اگر ان کی اصولوں پہ یا ان کی اس ایڈوائس پہ عمل ہو رہا ہے، اس لیے جو کل کا لاڈلا تھا آج وہ غدار، اور جو کل کا غدار تھا آج وہ لاڈلا۔ میں اس سیاست کے خلاف کہ میرٹ کی بنیاد پر پیسہ لے کرے۔ باقی وجہات یہ بات ہے نا کہ جس پارٹی کی بھی حکومت بنتی ہے وہ ضرور اپنی سیکیورٹی کے خاطر، اپنے ملک کے دفاع کے خاطر ان کو سپورٹ کرے گی، ان کو مضبوط کرے گی، ان کو اپنے اسلحہ، نیا اسلحہ، جدید ترین اسلحے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ کاش ہمارے وسائل ایسا ہو کہ ہم اپنے ملک کو ناقابل تسخیر بنا دیں۔ یہ تب ممکن ہے کہ جب ہمارے ساتھ جدید ٹیکنالوجی ہو، جدید ویپنز ہو۔ اب دنیا چاند اور مریخ کی طرف جا رہی ہے تو ہمیں بھی جانا چاہیے۔ دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، تو اس گلوبل ویلیج میں ایک باوقار مقام حاصل کرنا اب مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے، اگر آپ کا ویژن ہے۔ لیکن اس کے لیے بنیادی جو چیز ہے وہ قانون، آئین، عدل اور انصاف کی حکمرانی۔ بالکل صحیح کہا۔ اچھا سراج صاحب، 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی شنید یہ ہے، آپ تصدیق کریں گے، آپ لوگوں کو بلایا گیا تھا یا آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کچھ ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کی سیٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے، ورنہ ادروائز آپ اپنی سیٹ بھی بطور امیر جماعت ہار جائیں گے۔ کچھ ایسا کوئی ہے معاملہ، ایسا کچھ ہوا تھا؟ یہ تو بہت سارے اس طرح پیغامات تھے کہ اگر آپ لوگوں کو اس الیکشن میں ہم نے حصہ نہیں دینا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہا گیا تھا۔ اور میں ایک دلچسپ بات بتا دوں کہ الیکشن کے بعد ہم اسلام آباد آئے تھے، بلور صاحب کے ہاں ٹھہرے تھے، اس میں خان آفتاب احمد خان شیرپاؤ بھی تھے، اسفندیار خان ولی صاحب بھی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، 2018 کے بعد محمود خان لالا بھی تھے۔ یہ سارے ہمارے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سارے وہ متاثرین جمع تھے۔ تو اس پر اسفندیار خان ولی نے کہا کہ مجھے عصر کو فون ہوا کہ خان آپ جیت رہے ہیں، تو پھر مغرب کے بعد فون ہوا کہ خان آپ نہیں جیت رہے ہیں، ہمارا حساب کتاب نہیں بن رہا ہے۔
تو اسفندیار خان نے کہا, میں نے ویسے پوچھا کہ آدمی پڑوسی کا پوچھتا ہے, یہ آفتاب شرپا اس کا پڑوسی ہے, ایک ضلع کا ہے, کہ وہ خان جیت رہے. انہوں نے کہا کہ اس کو بھی آپ نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہمارا حساب کتاب. تو پھر اسفندیار خان نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں پوچھا کہ سراج کے بارے میں کیا ہے. انہوں نے کہا وہاں تو 2 حلقے تھے, پہلے 1 حلقہ دینے والے تھے, لیکن اب ہمارا حساب کتاب پنجاب میں صحیح نہیں بن رہا ہے تو اس سے بھی واپس لے رہے ہیں. اچھا, لہٰذا نہیں دیا گیا. اس پر میں ویسے ریکارڈ کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میاں افتخار جو کہ ANP کا سیکرٹری جنرل ہے, انہوں نے تجویز دی کہ آپ سب دوست آ جائے, مولانا فضل الرحمان صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب, آفتاب احمد خان شیرپا, اسفندیار ولی, پشاور پریس کلب آ جائے, وہاں کوئی تقریر اور گفتگو بھی نہ کرے, بس ویسے 3 منٹ خاموش بیٹھ جائے. تم نے کہا اتنا ہی کافی ہے. مجھے یاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ایگری کر گئے. اچھا, کہ بس ٹھیک ہے, ٹائم بھی مقرر کیا. لیکن بعد میں پھر میں نے مولانا کو کہا کہ اگر ہم اس ایک علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے جو ایک نیا نیشنلزم اور قوم پرستی کا طوفان اٹھے گا, اس آگ کو کون بجائے گا؟ جبکہ ہمارا تعلق تو پاکستان سے ہے, پاکستان ہمارا اول اور آخر ہے. اس لیے ہم شکست کے باوجود بھی یہاں قوم پرستی یا علاقہ پرستی کا ایک ایسا آگ ہمیں نہیں لگانا چاہیے. بالکل. ورنہ یقیناً اگر ہم جا کر خاموش بھی بیٹھتے تو وہاں ایک نیا لہر اٹھنا تھا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ شاید 70 سے یہ کھیل ایسا ہی جاری ہے. اور اب جب میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر دیکھتا ہوں کہ 1968 میں پیپل پارٹی بن گئی اور 2 سال بعد پورے ملک میں وہ چھا گئی اور 81 حلقے وہ جیت گئے مغربی پاکستان میں, اور 1 حلقہ بھی اس نے نہیں جیتا مشرق پاکستان میں. اور وہاں 161 حلقے شیخ مجیب الرحمان جیت گئے اور یہاں انہوں نے کوئی حلقہ نہیں جیتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عالمی گریٹ گیم کا حصہ تھا کہ پاکستان کو توڑنا تھا, اور اس کے توڑنے میں وہ کامیاب ہو گئے. اور پھر پاکستان کا جھنڈا ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں سرنگو کیا گیا, اور پھر وہاں جنرل اروڑا نے اعلان کیا کہ نظریہ پاکستان کو ہم نے بحر ہند میں ڈبویا, اور پھر جنرل نیازی نے اپنا ریوالور خالی کر کے جنرل اروڑا کی خدمت میں پیش کیا. اور اس وقت بھی آپ دیکھیے یہ شہاب نامہ ایک کتاب ہے, کوئی تقریباً 375 صفحات پر ہے, کہ اس لمحے بھی جنرل نیازی فحش لطیفے سنا رہے تھے جنرل اروڑا کے. ان کو احساس نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ سقوط بغداد کے بعد, سقوط غرناطہ کے بعد بہت بڑا واقعہ ہو رہا ہے, لیکن اس کو اس کا احساس نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 2 سالوں میں پیپلز پارٹی کا کراچی سے لے کر چترال تک پوری قوم کو فتح کرنا تھا, وہ بھی اس اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ سے, ان کے پروگرامز ہی سے ممکن ہوا تھا. ورنہ پی ٹی آئی کی بات کرتے, پی ٹی آئی تو 1991 میں یا 92 میں بنی ہے, چلتے چلتے 93 کا الیکشن بھی گزر گیا, 97 کا الیکشن بھی گزر گیا, 2002 کے الیکشن بھی, اور اس دوران عمران خان زیادہ پاپولر تھا اور ساری دنیا اس کو ایک کرکٹ کا ایک ہیرو کے طور پر جانتی تھی. لیکن اس کو وہ کامیابی نہیں ملی جب تک پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے ان پارٹیوں کو سپورٹ کرنا. تو آج اگر یہ حکومت بن رہی ہے, یہ بھی ان کے سپورٹ کے ساتھ, 2018 اگر بنی تو وہ بھی ان کے سپورٹ کے ساتھ. تو ایک ہی شطرنج کا کھیل ہے کہ یہ مہرہ کہاں رکھنا ہے, یہاں سے اٹھا کر ادھر رکھنا ہے یا ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھنا ہے. لیکن اس کا نقصان سیاسی جماعتوں سے زیادہ عوام کو ہے. لیکن سراج صاحب, اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں جس طریقے سے بالخصوص جماعت اسلامی کی بات کریں, اور جماعت اسلامی کی ظاہری بات ہے کوئی بھی ممبر نہیں پہنچ سکا قومی اسمبلی میں, گو کہ گوادر میں آپ کے بلوچستان سے 2 نشستیں ملیں. اب اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے ریزائن کیا, اور آپ کے استعفے کو لے کر بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بڑا وہ ایک موضوع بحث بنا. اور پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یار ایک طرف جماعت اسلامی
یہ کہہ رہی کہ یہ الیکشنز، یہ مینڈیٹ جعلی ہے، ہمیں ہروایا گیا ہے، کراچی کے اندر احتجاج بھی کیا گیا، اور دوسری جانب اسی وقت اسی لمحے میں آپ کا ریزائن آ جانا بطور امیر جماعت، اس معاملے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے وہ میرا ایک انفرادی فیصلہ تھا، وہ میری جماعت کا نہیں تھا، اور اس پوری جماعت میں نے کسی آدمی سے مشورہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کیوں اپنی جماعت کو اسمبلیوں تک نہیں پہنچا سکا، جہاں میں نے اتنے محنت کی، 750 حلقوں پر کارکنان کو کھڑا کیا، وہاں اضلاع میں جا کر کمپین کیا، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں تقاریر کی، لوگوں سے ملا، ڈے نائٹ محنت کی. تو ایک طالب علم کی طرح جب اتنا محنت آپ کرے اور نتیجہ نہ نکلے تو انسان ہونے کے ناطے ایک احساس تو ہو رہا تھا. تو اس لیے میں نے یہی سوچا کہ میں اپنی جماعت کو اپنا استعفیٰ پیش کر لوں، اور میں نے پیش کیا. بہت سارے دوستوں نے مجھے آپ کی طرح بات کی تو نہیں دینا چاہیے تھا، شورا نے بھی کہا، دوستوں نے بھی کہا. اور میں کراچی گیا تھا تو 1-2 گھنٹے مجھے اپنے چھوٹی بیٹی فاطمہ نے کہ مجھے وجہ بتا دو، میں جو وجہ بتا دوں. اچھا فاطمہ بھی بالکل اتنا وہ مجھ پر غصہ تھی، اور مجھے بٹھایا تھا کہ ہلنا نہیں ہے جب تک آپ مجھے وجہ نہ بتائیں، جسٹیفائی نہیں کریں گے. میں نے ان سے پوچھا کہ آج کون سے ٹیچر نے آپ کو پڑھایا، کسی نے مارا تو نہیں، غصہ تو نہیں؟ کہ انہوں نے کہا نہیں، ادھر ادھر کی بات نہ کریں، آپ نے استعفیٰ کیوں دیا ہے. بالآخر میں نے بتایا کہ دیکھیے میں نے الیکشن ہارا ہے. تو انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ الیکشن ہارا ہے، ہمت تو نہیں ہارا ہے نا جی؟ ہاں. تو میں نے کہا نہیں، ہمت تو میں نے نہیں ہاری ہے، لیکن الیکشن. تو اس طرح تمام ہمارے ساتھیوں نے، لیکن پھر شورا کا اجلاس ہوا، شورا نے حکم دیا کہ واپس لو. اب دیکھیں ہمارے اسلامی اور اصل دینی، میں نا یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ تھی کہ سراج صاحب نے پہلے استعفیٰ دیا، استعفیٰ دے کے اب وہ دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ جماعت اسلامی میں کوئی الیکشن نہیں لڑ رہا ہے. جماعت اسلامی میں انتخاب جو یعنی شورا سے کوئی بھی نہیں. اگر آپ نے جماعت کے دستور کو اسٹڈی کیا تو جماعت میں ہر آدمی کو ووٹ دے سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. اور جو الیکشن کمشنر کی طرف سے خط جاتا ہے اس میں بھی یہی ہدایت ہوتی ہے کہ آپ جس کو ووٹ دینا چاہے آپ ووٹ دے سکتے ہیں. البتہ ہماری دستور کے کچھ قواعد اور ضوابط ہے جو بالکل اسلام کی روح کے مطابق ہے، کہ آپ پروپیگنڈا نہیں کر سکتے، آپ کسی کو بن مانگے مشورہ نہیں دے سکتے، آپ کنونسنگ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ کنونسنگ کرنا، جتہ بندی بنانا، پروپیگنڈا کرنا، اس سے پارٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اجتماعیت ختم ہو جاتی ہیں، مبالغہ آمیزی شامل ہو جاتی ہے. تو اگر 1941 سے لے کر جماعت اسلامی آج تک ایک منظم جماعت ہے اور ساری دنیا کی جماعتوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے، تو اس وجہ سے ہے کہ ہمارے جو الیکشن کا پروسیس ہے یہ شفاف بھی ہوتا ہے، اس میں وراثت بھی نہیں ہے، اور یہ ان جھگڑوں سے اور ان پروپیگنڈوں سے اور دروغ گوئی سے اور مبالغائی سے، یعنی مبالغہ نہیں ہوتا ہے، بالکل پاک صاف ہے. تو اب مسئلہ یہی تھا کہ ایک کارکن امیر کی بات مانتا ہے، لیکن امیر کس کی بات مانے گا؟ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی بات مانو، پھر رسول کی بات مانو، پھر جو بات تمہارا امیر ہو اس کی بات مانو، ایک اسلامی اجتماعیت میں، اب سوال یہ ہے کہ یہ امیر کس کی بات مانے گا؟ اب جبرائیل امین تو آتا نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھے کہ جی مرضی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو ظاہر ایک امیر پھر تابع ہے ایک پارٹی کے اندر ان منتخب اداروں کی رائے کا. تو جب ان کی رائے آئی کہ آپ واپس لے، تو میرے لیے اس اصول کی بنیاد پر کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی شورا کی بات مان لی. بالکل. اچھا سراج صاحب، مذہبی جماعتوں کی الیکشنز میں ناکامی کی بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں
ہمارے ملک کی وہ خود ہی مذہب کے لیے بعض دفعہ بدنامی کا باعث بن جاتی ہیں ہمارے رویے. ابھی کچھ دن پہلے یہ جو لاہور میں اجتماع کا واقعہ ہوا, ایک خاتون جس نے صرف ایک عربی رسم و خطاطی کے پر مبنی ایک سوٹ پہنا ہوا تھا, عربی میں کچھ الفاظ تھے اور عربی خطاطی تھی, اور اس پر پورا موب جتھا اس کو مارنے کے لیے دوڑا کہ نعوذ باللہ کی گستاخی کر دے, حالانکہ اس کے اوپر حلوہ لکھا تھا. اس طرح کے الفاظ سے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جس طرح اس کو ہریس کیا گیا, اور پھر اس کے بعد دنیا بھر میں جو امیج گیا مسلمانوں کا, گو کہ آپ لوگوں کی طرف سے اس کی مذمت بھی ہوئی. لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ جو ایسے رویے ہیں شدت پسند کے مذہبی جماعتوں کے لیے, اس میں بھی جماعت اسلامی جیسی جماعت کو بھی لوگ اسی ترازو میں تولتے ہیں اور وہ بدنامی کا باعث بنتا ہے. ہمارا ویسے یہ المیہ ہے کہ لوگ جماعت اسلامی کو بھی ایک مسلکی یا دینی جماعت سمجھتے, مذہبی جماعت سمجھتے ہیں, حالانکہ نہ ہم مسلکی جماعت ہے نہ اس طرح مذہبی جماعت ہے. ہم ایک دینی جماعت ہے, انقلابی جماعت ہے اور پروگریسو جماعت ہے, ایک جمہوری جماعت ہے. اور اس کردار کو کاش ہم صحیح طریقے سے قوم تک پہنچا سکے کہ ہر مسلک کے لوگ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں, ہر مذہب کے لوگ, ہر قومیت کے لوگ. ہمارے ہاں یہ پہچان ہے ہی نہیں. یعنی میں 10 سال جماعت اسلامی کا امیر ہوں, لیکن کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ آپ کا قبیلہ کون سا ہے یا آپ کا مسلک کون سا ہے. اس لیے ہم ایک کامن چیز پر متفق ہے کہ پاکستان میں وہ نظام آنا چاہیے جس کے لیے پاکستان بنا تھا. ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ جو جس خاتون یا بہن کی آپ نے بات کی, مجھے جب پتہ چلا کہ ایک خاتون نے عربی خطاطی اپنے قمیص پر کی ہے, تو بذات خود تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. یعنی اگر انگریزی اس کے لباس پہ ہو تو یہ تو قابل قبول ہے. اگر اس نے عربی سے محبت کی بنیاد پر, عربی کلچر سے محبت کی بنیاد پر خطاطی کی ہے اپنے قمیص پر, تو یہ بری بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بہت پازیٹیو لینا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ فرض کریں سسٹر, اگر کوئی آدمی غلطی بھی کرے, وہ عورت ہو یا مرد ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کسی ماں کو یہ حق نہیں ہے کہ اس پر خود آوازیں کسے یا اس پر پتھر برسائیں. یہ کام ریاست کا ہے, یہ کام حکومت کا ہے. ہمارا شروع سے یہ موقف ہے کہ بڑا سے بڑا گناہ بھی کوئی کرے, کوئی فرد یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ میں مولوی ہوں یا میں مفتی ہوں یا میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں, اس لیے میں یہ برداشت نہیں کروں گا اور میں خود ڈنڈا اٹھا کر آپ کے ساتھ حساب کتاب کروں گا. نہیں, ان کا حق بنتا ہے کہ وہ جا کر پہلے تو ثابت کرے. ورنہ انہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے بات کرے, ان کو کنونس کر لے, ان کے سامنے دلیل پیش کرے. لیکن جن لوگوں کے ساتھ دلیل یا کنونسنگ پاور نہیں ہوتا ہے تو وہ جہالت کی بنیاد پر, جہالیت کا کوئی علاج نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ جو معاب اللہ کرے اچھا ہوا کہ وہ اس کو کوئی نقصان نہیں. وہ خاتون ASP نے بڑا اہم کردار, وہ خاتون نے بہت بڑا, میں نے قیصر بھائی سے کہہ دیا ہے کہ ان کو کوئی دوپٹہ, کوئی چادر, کوئی اچھی کتاب, کوئی گفٹ انعام کے طور پر اس نے مجھے اس کو میں نے بھیجنا ہے, اس لیے کہ انہوں نے, ورنہ یہ پاکستان اور ملک کا, ہماری قوم کی بدنامی ہوتی. اور سرات صاحب دوسرا پھر وہ جس طرح وہ 3 علماء کرام جو تھے اس عورت سے انہوں نے بٹھا کے زبردستی معافی منگوائی. ایک مفتی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں کہ جی بتائیں آپ اہل سنت کے مسلک سے ہیں, پھر دوسرے کہہ رہے معافی. اگر غلطی اس کی نہیں تھی پھر اس طریقے سے زبردستی اس کو معافی منگوانا بھی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی قابل مذمت ہے؟ یار ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے نا جی, تو وہ رحمت نہیں ہے صرف مسلمانوں کے لیے, وہ عالم کے لیے رحمت ہے. تو عالم میں خواتین نہیں آتی ہیں, عورت تو کیا ایک جانور پہ بھی رحم کرنا ہماری حضور کی سنت ہے. لیکن ایک خاص ماحول میں جب یہ لوگ پڑھتے ہیں, پڑھ کر پھر باہر آتے ہیں, تو وہ تنگ نظری یا تعصب یا اپنی محدود دنیا کی وجہ سے وہ وسط قلبی, وسط نظری سے محروم رہتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ وسط قلبی اور وسط نظری دونوں اللہ کر ان کو مل جائے. بالکل خوبصورت. اچھا سراج صاحب, پھر
ہم ایک آپ سے جماعت اسلامی کے امیر کے طور پہ سوال کرنا چاہیں گے. اکثر لوگوں کا بھی یہ تاثر بن چکا ہے جماعت اسلامی کے بارے میں کہ یار ان لوگوں نے جیتنا نہیں ہے اول، اور اگر جیت بھی جائیں تو ان کو ہروا دیا جاتا ہے، لہٰذا ان کو ووٹ دینے کا فائدہ نہیں ہے. کراچی میں میئر کا الیکشن حافظ نعیم الرحمان صاحب آپ کے جیت چکے تھے، اس کے بعد ان کو میئر نہیں بننے دیا گیا، اب پھر اسمبلی میں. اس کے بعد پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی پھر اس کے اوپر اس طرح احتجاج بھی نہیں ہوتا، اپنا حق بھی شاید لینے کی قوت نہیں ہے جماعت اسلامی کے اندر کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، آپ اس پہ کوئی دھرنا دیں، کچھ بھی کریں، کوئی اپنا قانونی راستہ اپنائیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی لوگوں کو ایک بات باور ہو چکی ہے کہ شاید جماعت اسلامی والے یا تو جیت نہیں سکیں گے، اگر جیت بھی گئے تو فائدہ نہیں ہے ان کے جیتنے کا کیونکہ ہروا دیا جاتا ہے اور اس پہ پھر یہ بیٹھ جاتے ہیں آرام سے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ کیوں ہروا دیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جماعت کا کوئی ایک کارکن ہو وہ سب پہ باری ہوتا ہے. اب دیکھیں ہمارے قومی اسمبلی میں مولانا عبدالاکبر چترالی تھی، پوری اسمبلی میں وہ باری تھے. ہمارے سینٹ میں مشتاق احمد خان صاحب تھے، سب پر باری تھے. ہمارے کے میں عنایت اللہ خان صاحب تھے، ہمارے سندھ میں سید عبدالرشید صاحب تھے، ایک آدمی تھے، سب پر باری تھے. تو یہی خوف ان کو ہے کہ یہ لوگ آئیں گے، آپ اس کو نہ خرید سکتے ہیں، نہ دبا سکتے ہیں، نہ ڈرا سکتے ہیں، نہ جھکا سکتے ہیں. یہ ہمیشہ بس اپنے موقع پر اور حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان کو یہ خوف ہے کہ یہ لوگ نہ ہی ہو تو ہم پرسکون رہیں گے. لیکن یہ کب تک؟ انشاءاللہ ان کا یہ سکون ایک بار ختم ہوگا. لیکن آگے کیا؟ دوسری سسٹر بات کروں کہ ہم نے چھوڑا تو نہیں ہے، ہار مانا تو نہیں ہے. ہم الیکشن کمیشن پہ بھی گئے ہیں، ہم نے اسلام آباد میں کورٹ میں بھی اپیل بھی کی ہے. ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور چوکوں اور چوراہوں میں بھی یہ جنگ لڑیں گے. دوسری بات. تیسری بات یہ کہ اگر سارے لوگ جھوٹے ہو جائے تو کیا سب کے جھوٹ بولنے سے آپ کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہوگا؟ جائز، ہاں جی. یعنی اگر ایک چیز آپ حق سمجھتے ہیں، پوری دنیا میں آپ اکیلے ہو پھر بھی آپ حق پہ کھڑے ہو، یہی عظمت ہے، یہی کردار ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح ہماری شرح ووٹ میں اضافہ ہوا ہے، لوگوں نے حوصلہ افزائی کی ہے، اور انہیں ابھی ہم نے الیکشن ہارا ہے، لیکن کل بھی عام نوجوان اچرا سے آئے تھے کہ ہم جماعت اسلامی میں شامل ہو رہے ہیں. میں نے کہا آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ مختلف. انہوں نے کہا کہ بس ہم نے سب کو دیکھ لیا. آج جب ابھی میں آ رہا تھا تو وہ کل آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جماعت اسلامی میں شامل ہو رہے ہیں. میں نے کہا یار ابھی تو ہم نے الیکشن ہارا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے سب کو دیکھ لیا. تو ایک شعور ہے جو بیدار ہو رہا ہے، اور میرا یقین ہے کہ جو ان لیڈروں کے ساتھ، جن کو لیڈر کہنا بھی ایک مشکل کام ہے، اس لیے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کردار اور اخلاق کی بنیاد پر لوگوں کی دل پتہ کرے. وہ لیڈر نہیں ہوتا ہے جو صرف پیسے یا انتظامیہ کی بنیاد پر یا پٹواری کی وجہ سے یا تانادار کی وجہ سے لوگوں پر مسلط ہو جائے. یاد آیا یہ ہارون رشید کے زمانے میں وہ اپنے بالا خانے پر بیٹھے تھے تو لوگ بغداد سے باہر جا رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں گلدستے تھے. تو ان کی کنیز تھی، انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ لوگ باہر جا رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس شہر میں ایک آدمی آ رہا ہے جس کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے، تو یہ لوگ اس کی محبت میں باہر ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں. تو اس کنیز نے کہا کہ اگر آپ مجھے معاف فرمائیں اور مجھے کچھ نہ کہے، وعدہ کر لے تو میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کرو. انہوں نے کہا کہ جو دلوں کا بادشاہ ہے نا وہ عبداللہ ابن مبارک ہے، اور آپ کی بادشاہت اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کے کندھوں پر زور کی بنیاد سوار ہو کر آئے ہیں. تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو پتہ کرے، کردار، اخلاق، علم کی بنیاد پر. یہ نہیں ہے کہ صرف حرام کی دولت سے آپ پولنگ اسٹیشن خرید کر، انتظامیہ خرید کر آپ اسمبلیوں تک پہنچ جائے. تو میں عرض کروں کہ انشاءاللہ تعالی لوگوں کے اندر ایک بیداری ہے، اور آنے والا وقت جو ہے جس طرح کل کا سورج طلوع ہوگا ہمیں یقین ہے، اسی طرح انشاءاللہ آنے والا کل اس ملک میں اسلامی انقلاب کا ہے. سراج صاحب یہ دیکھیے کہ ابھی پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ سب ینگ لیڈرشپ کی طرف آ رہی ہے. مریم آ گئی ہیں، ادھر بلاول آ گئے ہیں. پی ٹی آئی نے تو کہا شروع سے یوتھ کو ٹارگٹ کیا ہے، جماعت اسلامی بھی یوتھ کو ٹارگٹ کرتی ہے.
بٹ اب جو ایڈمنسٹریٹو لیول پر یوتھ کی ریپرزنٹیشن زیادہ نہیں ہو جانی چاہیے، جیسے وہ زیادہ ٹیکنالوجی کو، ان سب چیزوں کو سمجھتی ہے؟ چلے پارٹیوں کی بات کرتے ہیں. اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی عمر مجھ سے کوئی 10-12 سال زیادہ ہے. جناب عمران خان صاحب نے تو مجھے خود کہا تھا کہ میں آپ سے 10 سال بڑا ہوں. جناب زرداری صاحب کی عمر، جناب شہباز شریف صاحب کی عمر، یعنی ایک بلاول کو چھوڑ کر یہ تو سارے. مریم بی بی بھی آپ سے بڑی ہیں؟ ہم عمر ہی ہیں. ہاں، مریم صاحبہ بھی نانی ہے یا دادی ہے؟ نانی ہے. اچھا، بہرحال تو میں یہ عرض کروں کہ آپ سراج صاحب وہ تو نانی، آپ تو میرے خیال سے بھی ماشاءاللہ ابھی تو نہ نانا ہوئے ہیں نہ بابا ہیں آپ. نہیں، میں پاپا ابھی ابو. تو اس کا مطلب ہے آپ بھی ان سے ینگ کنسیڈر ہی ہوں گے نا. ابھی تو آپ ینگ ہیں. میں یہی عرض کروں نا کہ یہ سارے تو مجھ سے بڑے ہیں. ہاں، اس وقت تو پھر یہ کالا گولا لگائے نا تاکہ ہم آپ کو ینگ دیکھیں. نہیں، میں یہی چاہتا ہوں کہ جو میں جیسا ہوں ویسا ہی نظر آئے. رائٹ. ورنہ میرے خیال میں 10-12 روپیہ میں یہ سارا کام. اب تو خیر مہنگائی ہوگی، اب 100-200 لگے گا لیکن ہو جائے گا. اچھا سراج صاحب، تو خیر میں وہ بات اور کرنا چاہتا تھا کہ اس الیکشن میں ہم نے تقریباً 61% ٹکٹ تھے وہ تو نوجوانوں کو دی تھی. اور یعنی ہر جگہ ہماری یوتھ، ہماری جماعت کا راول دستہ ہے جو جے یوتھ ہے، پاکستان کی سب سے زیادہ مضبوط تنظیم ہے، مقبول ترین تنظیم ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ دوسرے تنظیموں میں یوتھ ہے. میرے خیال میں آج بھی اگر یونیورسٹیوں میں الیکشن کا انعقاد کرے تو سب سے زیادہ بڑی تنظیم یوتھ کی اسلامی جمعیت طلبہ ہی ہے. تبھی تو ہم مطالبہ کرتے ہیں نا کہ کالجز میں الیکشن ہو، یونیورسٹیوں میں الیکشن ہو، تاکہ یوتھ کو بھی اپنے نمائندگان. اچھا سراج صاحب، آپ نے بالکل یوتھ کی بات کی ہے. یہ جو بڑے اچھے لیڈرز بھی ہیں پی ایم ایل این کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر، جن کی آپ بھی تعریف کرتے رہے ہیں، کبھی نجی محافل میں وہ ذکر کرتے ہیں آپ سے کہ یار ہمارے بچوں کی عمر کے لوگ اب ہم پہ لیڈر بنے؟ ادھر بلاول لیڈر بن چکے ہیں، ادھر مریم نواز صاحبہ کمان سنبھال رہی ہیں نون لیگ کی. آپ جب ان سے ملتے ہیں یا آپ ان کو کہتے ہو یا وہ آپ سے شیئر کرتے ہو، مجبوری ایسی کیا ہوتی ہے کہ وہ بیچارے ساری عمر ورکر ہی رہتے ہیں اور پھر اگلی قیادت کل کے بچے ان کے سروں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ ہے ویژن کا، مسئلہ ہے نظریے کا، اور مسئلہ ہے اپنے قوم کو آگے لے جانے کی صلاحیت کا. اب امریکہ میں آپ دیکھیں بائیڈن صدارتی امیدوار ہے اور اس کے مقابلے میں ٹرمپ ہے. چائنا کو دیکھے، آپ رشیا کو دیکھے، آپ خود اسرائیل کو دیکھیں، یعنی یہ جو آپ فرانس کو بھی دیکھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت جزوی موضوع ہے کہ ایک آدمی کی عمر کتنا ہے. ایک آدمی 20 سال کا ہے لیکن اگر وہ نہیں جانتا ہے، اور ایک آدمی اگر 70 سال کا ہے، اگر اس کے اندر صلاحیت ہے، اگر اس کا کوئی ویژن ہے، تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اسلامی تاریخ تو گواہی دیتی ہے کہ محمد بن قاسم جتنے بھی ہمارے یعنی یہ انقلابی لوگ تھے سارے ینگ تھے. اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا تھا 11 سال کی عمر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، 14 سال کے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 18 سال کے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. جو سب سے وہ تھے عمر رسیدہ، وہ 38 سال کی عمر تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے 28 سال کے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعونیت کو چیلنج کیا تو قرآن بتاتا ہے کہ اس کا ساتھ بھی بڑوں نے نہیں دیا. وَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، قوم کے بچوں نے ان کا ساتھ دیا. آج اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں 8ویں کلاس میں جماعت اسلامی میں آیا ہوں، اسلامی جمعیت طلبہ میں آیا ہوں 8ویں کلاس میں. یہ ہماری ساری ٹیم جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیاقت بلوچ ہے، امیر العظیم ہے، ڈاکٹر فرید پراچا، یہ ساری وہ ہے آپ کے لاہور کے جو زمانۂ طالب علمی میں اس تحریک سے منسلک ہو گئے اور اب بھی پرجوش پرعزم ہے. اچھا سراج صاحب، یہ جو سروے آیا تھا انتخابات سے پہلے، اس میں تو آپ کو پاپولیرٹی کے گراف میں بہت ہائپ دی گئی تھی کہ آپ موسٹ پاپولر لیڈر ہیں اور نمبر 3 پر شاید آپ آئے تھے. تو الیکشنز کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی؟ یہ کس قسم کی مقبولیت ہوئی؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بگاڑ کر بنائے جا، ابار کر مٹائے جا، میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا بجھائے جا.
3 سروے ہو گئے ہیں، اردو نیوز کا، دی پلس کا، دی گیلپ کا. جماعت اسلامی اس میں تیسرے اور چوتھے نمبر پر آئی ہے. اور جو سروے ہوئے ہیں وہ بھی عمر کے لحاظ سے ان کا تجزیہ کیا گیا تو زیادہ تر نوجوانوں نے جماعت اسلامی کو پسند کیا تھا. لیکن ڈیزائن اس طرح کیا گیا تھا کہ اس میں اسمبلی میں انقلابی لیڈرشپ نہ پہنچے، اور وہی روایتی، وہی گھسے پٹی قیادت، وہی اسٹیٹس کو کے غلام، اسٹیٹس کو کے ساتھ چلنے والے، ہر آرڈر پر یس سر کرنے والے، وہ لوگ یس سر اور جی سر کرنے والے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات آدمی ہار کر بھی جیت جاتا ہے، اور بعض آدمی جیت کر بھی ہار جاتے ہیں. یہ جو جیت گئے ہیں نا، یہ ہار گئے ہیں، اور ہم ہار کر جیت گئے. انشاءاللہ تعالی مستقبل ہمارا ہے، میرا ایمان ہے انشاءاللہ. اور حکمرانی وہی بات جو آپ نے پہلے کہی تھی، وہ تو دل پر ہوتی ہے، پھر اسی سے پتہ چلتا ہے. اچھا سراج صاحب، موجودہ سیاسی قیادت میں کمپیریٹیولی اگر موازنہ کیا جائے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہتر کون ہے ان کی نسبت؟ نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں؟ یعنی آپ صحت کے حوالے سے پوچھتے ہیں؟ سیاسی قیادت، لیڈرشپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کم کرپٹ کہہ لیں، کریکٹر کے حوالے سے. کم کرپٹ کہہ لیں. آپ کو تو کلین چٹ مل گیا نا صادق اور امین کی چیف جسٹس میں. آپ کی ذات کو نکال کر اب باقی لوگ میدان. چلے آپ یوں سوچیں نا کہ کرپشن کی کون سی کہانی ہے جس میں ان کے نام شامل نہیں ہے؟ پاناما لیکس میں شامل ہے، توشہ خانے میں سب شامل ہیں، پنڈورا کیا تھا جی، پنڈورا پیپرز میں سارے شامل ہیں، پی آئی اے لوٹنے والے، ریلوے کو لوٹنے والے، یہ ساری کہانیاں اس میں یہ سب شامل ہے. اللہ ماشاء اللہ. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ان تمام کو اگر آپ ان معنوں میں سوچے کہ ان کی معاشی پالیسی کیا ہے، تو ان تمام سیاسی جماعتوں کی معاشی پالیسی یہی ہے کہ ہم نے IMF سے قرضے لے کر اس پر ملک کو چلانا ہے. اچھا، اگر آپ ان کے خارجہ پالیسی کو دیکھیں تو ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ہم نے امریکہ کے ایڈوائس کو فالو کرنا ہے، فلسطین کے حوالے سے بھی، باقی دنیا کے جو بین الاقوامی معاملات کے حوالے سے. اگر آپ اپنی پاکستان کے مفادات کے تناظر میں دیکھیں تو یہ سب ایک ہے کشمیر کے حوالے سے، کہ یہ تو عوام نے زندہ رکھا ہے، ورنہ انہوں نے تو دل سے حوالہ کیا ہے کہ بس اس طرف آپ کا اور اس طرف ہمارا. اگر آپ اس کو لے لے ایک محب وطن پاکستانی کے تناظر میں کہ عافیہ کی رہائی کے لیے کس پارٹی نے محنت کی ہے، آپ مجھے بتائیں. یہ تمام جو بڑی پارٹیاں اس وقت موجود ہے، اللہ نے ان سب کو بار بار موقع دیا. ایک نے بھی جا کر نہ بائیڈن سے بات کی، نہ ٹرمپ سے بات کی، نہ بش سے بات کی، نہ اوباما سے بات کی کہ آپ کے جیل میں ہمارے ایک مظلوم بہن پڑی ہے، اس کو رہا کرو. اگر آپ اپنے ملک میں لے لے کہ یہاں پروٹوکول کلچر ایک آسان کام ہے، اس لیے کہ اس پہ کوئی زیادہ خرچ نہیں آتا ہے، چھوڑنے پر تو کوئی خرچ نہیں آتا ہے نا جی. ایک سے ایک بڑھ کر پروٹوکول کلچر لینے والے ہیں. اگر آپ اس کے اثاثے دیکھیں تو الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں، اس میں بھی سارے ایک جیسے ہیں. اگر آپ اس کی سیاست میں وراثت کے انداز کو دیکھیں، سب وراثت کی سیاست کے قائل ہے کہ پارٹی ہے یا پراپرٹی ہے. تو انگریز سے آزادی کے بعد جو نظام انگریز نے چھوڑا تھا، یہ سب ان کے فیسیلیٹیٹر ہے. اور 76 سال آپ کے انہی لیڈروں نے ضائع کی، جن کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان میں سے کون بہتر ہے اور کون نہیں ہے. سارے غلام ہیں. اتنا فرق ہے کہ کون زبردست غلام ہے اور کون ذرا کمزور غلام ہے. کیا کرکس نکال دیا آپ نے گفتگو کا. واہ. اور یہی ہے. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے سراج صاحب، اینڈ اٹ واز آلویز پلیئر. اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.